جس میں فکر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، مبادی و مقدمات لازم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ از قبیل یہ ہے کہ گویا مقید لفظی متصل جو خود بخود احکام ضروریہ آ جایا کرتے ہیں، اس میں کوئی مقدمات و مبادی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح مقید لفظی متصل وہ کلام کے ساتھ متصل ہوا کرتا ہے، اس طرح احکام عقلی یا ضروریہ بھی احکام کے ساتھ لازم ہوا کرتا، جملے کے ساتھ لازم ہوا کرتا ہے۔ اگر مقید لفظی متصل ہو تو اجمال مفہومی و تردد بین اقل و اکثر ہو جائے مخصص میں، تو حق نہیں ہے کہ ہم رجوع به اطلاق کریں گے لا تشرب الخمر میں اور اس مشکوک فرد کو عموم میں داخل کریں، اس لیے کہ یہاں پر اطلاق ظہوری نہیں رکھتا، اس لیے کہ اطلاق منعقد ہی نہیں ہوا کرتا۔ مثل این کہ مولا بصورت دلیل لفظی کہتا ہے کہ لا تشرب الخمر، یا یوں کہتا ہے کہ اجتنب عن الخمر الا ما كان خارجا عن محل الابتلاء، خمر سے اجتناب کرو مگر یہ کہ ابتلا سے خارج ہو۔ اگر ایک چیز بصورت دلیل لفظی متصل بیان ہو جائے تو حق نہیں ہے کہ مورد شک میں اطلاق سے تمسک کیا جائے۔ یہاں پر بھی دلیل لفظی متصل کی طرح دلیل عقلی ضروری بھی متصل کی طرح ہی ہے کہ اطلاق عام منعقد ہی نہیں ہوتا ہے، چونکہ عقلی ضروری ہے اور عقلی ضروری تقیید متصل کی طرح ہے، اور تقیید متصل جب بھی کلام میں موجود ہو تو اطلاق سے تمسک کرنا شک کے مورد میں جائز نہیں ہے۔ اگر تمسک باطلاق ہوگا تو ظہور اطلاق ظہوری پیدا نہیں کرے گا تاکہ ہم ظہور اطلاقی کو لے کر آئیں۔ پس کسی نے آ کر مستشکل پر اشکال وارد کیا ہے، مستشکل نے اشکال وارد کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ابتلا اور عدم ابتلا کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک حکم اجتنب عن الخمر آ جائے تو ہم شک کے مورد میں اطلاق و عموم سے تمسک کریں گے، مشکوک فرد کو خود اطلاق و عام میں شامل کریں گے، جو قدر متیقن ہے اس کو استثناء کریں گے عام و اطلاق سے۔ مستشکل کہتے ہیں نہیں، یہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، صرف اس جگہ چلتا ہے جب مخصص متصل ہو، اما مخصص منفصل ہو، مخصص منفصل میں چونکہ عام کا ظہور منعقد ہو گیا، اس لیے عام کے ظہور کے منعقد ہو جانے کے بعد
کوئی فرد مشکوک آئے تو اس میں عموم سے تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ بار بار ملاحظہ کرتے ہیں، اور آج پھر دوبارہ ملاحظہ کریں کہ جو عام مثال سے بات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اکرم العلماء الا الفساق من العلماء الا الفساق منهم، انہم کو من العلماء سے ظاہر کیا تاکہ ضمیر پتہ چل سکے۔ یہ مخصص متصل ہے۔ مخصص متصل ہونے کی صورت میں آپ یقینی طور پر جو گناہ کبیرہ انجام دینے والا ہے وہ تو فساق کی فہرست میں شامل ہو جائے گا اور اکرم العلماء کے تحت سے نکل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ قدر متیقن ہے۔ لیکن جو صغیرہ انجام دینے والا ہے وہ مشکوک ہو جائے گا کہ آیا فساق کی فہرست میں شامل ہے یا نہیں۔ تو وہاں پر جب عموم آ جائے تو عموم کے آنے کے بعد ایسی صورت میں کہ جب مخصص متصل ہو اور مخصص منفصل ہو، اس میں فرق پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ احکام عقلیہ وہ بھی ضروری ہونے کے ساتھ مخصص متصل کے ساتھ متصل ہے۔ سوال مخصص متصل میں جائز نہیں ہے کہ آپ مخصص منفصل کی خصوصیات کو جاری کریں، اور دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ مخصص متصل میں اکرام علماء سے تمسک کرنا اور فساق میں مخصص لفظی متصل کے عنوان سے ہے۔ حق نہیں ہے کہ اکرم العلماء کو مشکوک مقام میں جاری کرے۔ اور چونکہ عقلی ضروری والا متصل کے ساتھ ملحق ہے، اس لیے مشکوک مقام میں اس میں بھی آپ اجتنب عن الخمر کو جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ بس جب ہم شک کرتے ہیں کہ 50 فرسخ پر ابتلاء سے خارج ہے، اس کو تو یقیناً خارج کریں گے، لیکن 40 فرسخ میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابتلاء سے خارج ہے یا نہیں، تو مشکوک مقام میں ہم یہاں پر ابتلاء
اس کی وجہ سے استثناء عقلی ضروری ہے، متصل کے ساتھ ملا ہوا ہے، ملحق ہے۔ اس طرح متصل میں عام سے تمسک نہیں کر سکتے، عقلی ضروری میں بھی عام سے تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اس بنیاد پر ہم صغیرہ والا گناہ میں اکرم العلماء سے تمسک نہیں کر سکتے متصل لفظی میں، تو متصل عقلی میں بھی ہم تمسک نہیں کر سکتے۔ ابتلا 40 فرسخ پر ابتلا ہے یا نہیں ہے، اس میں ہم اجتنب عن الخمر سے تمسک نہیں کر سکتے۔ بس نتیجہ کیا نکلا کہ مخصص کی دو قسمیں، مخصص متصل اور مخصص منفصل۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر کون سا مخصص عقلی ضروری جو ابتلا ہے وہ مخصص متصل سے ملا ہوا ہے، اسے مخصص متصل کے احکام جاری ہوں گے۔ مخصص متصل میں جس طرح کلام کے ساتھ مخصص جڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح عقلی طور پر بھی مخصص عقلی ضروری بھی کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، دونوں میں جو ہے کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ بس اس لیے کلام کے آتے ہی مخصص عقلی ضروری بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل والا حکم رکھے گا۔ اور ابتلا کی شکل میں جب شک ہو جاتا ہے کہ 40 فرسخ پر ابتلا ہے یا نہیں، ہم اجتنب عن الخمر کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ